سحری کرنا سنت ہے۔ اللہ کے کروڑ ہاں کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں روزے جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی طاقت اور قوت کے لیے سحری کی نہ صرف اجازت مرحمت فرمائی بلکہ اس میں ہمارے لیے ڈھیروں ثواب بھی رکھ دیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ کھانے پینے کے اس طرح محتاج نہیں جس طرح ہم لوگ ہیں، تاہم ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم غلاموں کی خاطر سحری فرمایا کرتے تاکہ محبت والے غلام پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر سحری کر لیا کریں۔ یوں انہیں دن کے وقت روزے میں قوت کے ساتھ ساتھ سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین المعروف بابا بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے اتنی طاقت بخشی ہے کہ میں بغیر کھائے پیے اور بغیر ساز و سامان کے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں، مگر چونکہ یہ امور مدینہ کے سلطان رحمت عالمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اس لیے میں اس سے بچتا ہوں۔ میرے نزدیک سنت کی پیروی 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ابتدا رات کو اٹھ کر سحری کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ روزہ رکھنے والے کو غروب آفتاب کے بعد صرف اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت تھی جب تک وہ سو نہ جائے، اگر سو گیا تو اب بیدار ہو کر کھانا پینا ممنوع تھا، مگر اللہ نے اپنے پیارے بندوں پر احسان عظیم فرماتے ہوئے سحری کی اجازت مرحمت فرما دی، اور اس کا سبب یوں ہوا جیسا کہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنتی شخص تھے۔ ایک دن بحالت روزہ اپنی زمین میں دن بھر کام کر کے شام کو گھر آئے، اپنی زوجہ سے کھانا طلب کیا، وہ پکانے میں مصروف ہوئیں۔ آپ تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی۔ کھانا تیار کر کے جب آپ کو جگایا گیا تو آپ نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان دنوں غروب آفتاب کے بعد سو جانے والے کے لیے کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ کھائے پیے بغیر آپ نے دوسرے دن بھی روزہ رکھ لیا۔ آپ کمزوری کے سبب بے ہوش ہو گئے تو ان کے حق میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پھوٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ اس آیت مقدسہ میں رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی۔ معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے رمضان المبارک کی راتوں میں کھانا پینا مباح یعنی جائز قرار دے دیا گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ روزے کا اذان فجر سے کوئی تعلق نہیں، یعنی فجر کی اذان کے دوران کھانے پینے کا کوئی جواز ہی نہیں۔ اذان ہو یا نہ ہو، آپ تک آواز پہنچے یا نہ پہنچے، صبح صادق ہوتے ہی آپ کو کھانا پینا بالکل ہی بند کرنا ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ہمارا سحری کرنا کیسے نازل ہوا آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر آگے نیکسٹ میں سحری کے فضائل جو ہیں وہ بیان کروں گی انشاءاللہ۔ جو میرے سوال ہیں میں ایک ایک کر کے سوالوں کے جواب دے رہی ہوں، میری ان بچیوں کو ان سوالوں کے جواب سمجھ میں، اس سوال کے جواب کہ سحری کیسے ہمارے تک پہنچی اور کیسے نازل ہوئی، تو یہ آپ کو پتہ چل گئے ہوگا سحری کے بارے میں انشاءاللہ کہ سحری کرنا بھی ہمارے لیے سنت ہے، اور سحری اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور کیونکہ پہلے اس طرح سحری ہوتی تھی کہ جب انسان سو جاتا تھا تو اس کے اوپر کھانا پینا بالکل بند ہو جاتا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے جائز دے دیا، قرار دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے، اپنے گھر والوں کا، اور نمازیں، قرآن پاک، قیام اللیل اور تراویحاں تمام آپ پڑھتی رہیے گا انشاءاللہ، اور روزے کی پابندی بھی کرتی رہیے گا۔ جھوٹ، غیبت، چغلی تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور اسے اپنے بارگاہ رب العزت میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔